السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی سورہ رعد میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے تو صرف اللہ کی بندگی کا حکم دیا گیا ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے کہ کبھی کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں، لہذا میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے۔ اسی ہدایت کے ساتھ ہم نے اپنے اس فرمان کو عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ اب اگر تم اس علم کے باوجود جو تمہارے پاس آ چکا ہے لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی تمہارا حامی و مددگار ہے اور نہ کوئی اس کی پکڑ سے تم کو بچا سکتا ہے۔ تم سے پہلے بھی ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں اور ان کو ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا، اور کسی رسول کو بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی خود لا دکھاتا۔ ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے، اللہ جو کچھ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے۔ بات بڑی مختصر ہے، ہم بہت بڑے دعوے دار ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق رسول ہونے کے۔ ہم بڑی بڑی نعتیں پڑھتے ہیں اور اس پہ لمبے لمبے نوٹ حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے بہت سے مولانا حضرات کے بارے میں تو یہاں تک معلوم ہے، یعنی کہ سننے میں آیا ہے کہ ان کو اگر آپ کسی دعوت پہ بلائیں کہ آپ آ کے ذرا الحق پر تقریر کر جائیں تو وہ کہتے جہاز کا ٹکٹ چاہیے اور اتنے پیسے میرے اکاؤنٹ میں ذرا جمع کروا دیں۔ ہماری ہر مساجد میں جو ہمارے امام ہیں یا ہمارے مؤذن ہیں تنخواہ دار طبقہ ہے، وہ اپنی مرضی سے مسجد میں کیسے بول سکتا ہے؟ وہ تو جہاں اس مسجد کی جو کمیٹی ہے اور وہاں پر جن لوگوں کا اس مسجد پر قبضہ ہے، دوسرے لفظوں میں، تو پھر ان کی مرضی کے بغیر تو وہاں کچھ نہیں چلے گا نا۔ یہ سنی، وہابی، دیوبندی اور بریلوی اور اہل حدیث اور فلانا ٹمکانا، یہ جو فرقہ بازی ہے، قرآن پاک میں تو واضح طور پہ منع کیا ہے کہ فرقہ بازی میں مت پڑھو، اور ہم پڑھ گئے۔ آج ایک عجیب دوڑ لگی ہوئی ہے یہ ثابت کرنے کے لیے
کہ یہ جھنڈیاں لگانا، گھروں کو سجانا، مساجد کو سجانا، یہ سنت نبوی ہے۔ استغفر اللہ۔ اس سے آپ کی محبت نہیں چھلکتی، آپ کا دکھاوا ہے۔ ان کی محبت ہوتی تو آپ 5 وقت کے نمازی ہوتے۔ میں بھی انہی میں شامل ہوں۔ اگر ہم اتنے اچھے ہیں اور اتنے دعوے دار ہیں اور اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، گلیوں اور بازاروں کو سجاتے ہیں، مساجد کو سجاتے ہیں آمد رسول کے لیے، ہمیں شرم تو نہیں آئے گی جب وہ ہماری رہن سہن اور ہماری حیات جو ہے، یعنی کہ زندگی جو ہے، اس کے گزارنے کے طور طریقوں کو دیکھیں گے۔ ہم رات دیر تک جاگتے رہتے ہیں اور صبح دیر تک سوئے رہتے ہیں۔ 12 ربیع الاول کے دن صرف مسجد میں صبح کی نماز کے وقت 4-5 صفیں تھیں، جو عصر تک 3 رہ گئیں، اور اس کے اگلے ہی دن 2 میں بدل گئیں، اور رات میں نے نوٹ کیا ہے وہ 1.5 یا 1.25 سطریں ہوں گی۔ یہ ہم مسلمانوں کی حالت ہے جو اللہ کے نبی کے عاشق ہیں۔ ہم کس حد تک اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں اور اللہ کے نبی کے حکموں پر؟ ہماری زندگی کھلی کتاب کی طرح پورے معاشرے میں آپ نظر دوڑا کے دیکھ لیں ہماری کیا حال تزار ہے۔ ہم نے ساری رات جھنڈیاں لگانے میں گلیوں میں گزار دی اور مساجد کا رخ نہیں کیا، اور 12 ربیع الاول کی رات یہ رہی اور صبح ہونے تک سب کچھ وہی جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے سجایا تھا وہ درم برم کر دیا۔ یہ ہے محبت کا اظہار۔ تو پھر اگر محبت کا اتنا ہی اظہار تھا تو جھنڈیاں لگا کر ان کو اتارنے کا کیا مقصد؟ کیا وہ آگے چلے گئے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھروں میں آئے، ہماری گلیوں میں آئے، ہماری مساجد میں آئے اور اگلے دن وہ رخصت ہو گئے، چلے گئے، جس کی وجہ سے ہم نے وہ سب توڑ پھوڑ کر دیا؟ وہ مساجد جو بجلی کے کمکموں سے روشنیوں سے جگمگا رہی تھی، وہ ماند پڑ گئی۔ ان کی وہ لڑیاں، وہ روشنیوں کے کمکمے، وہ فانوس سب اتار لیے گئے۔ کیا عجب محبت کا اظہار ہے۔ اللہ کے بندو، جھوٹ ہم بولیں، فراڈ ہم کریں، دھوکہ ہم دیں، منافقت کوٹ کوٹ پر ہم میں بھری ہوئی ہو، سودی نظام میں ہم ڈوبے ہوئے ہوں، اپنی بچیوں، بہنوں، بیٹیوں کے رشتے ناتے جو ہیں وہ خلاف شریعت ہوں، ہمارے نکاح خلاف شریعت ہوں، اور ہم دعوے دار ہیں حب رسول کے، ہم دعوے دار ہیں عاشق کے رسول ہونے کے،
استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، مجھے تو شرم آتی ہے کہ میں کس منہ سے اللہ جل شانہ کو کہ حضور پیش ہوں گا کہ میں مسلمان ہوں۔ میں حلفاً یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارا کردار مسلمانوں والا نہیں ہے، ہماری سوچ، ہمارے فکر و افکار مسلمانوں والے نہیں ہیں۔ ہماری زندگی کا مقصد جو اسلام نے ہمیں بتایا ہے وہ ہم اس کے بالکل الٹ چل رہے ہیں۔ ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہمارے پورے دنیا میں جو مسلمان پھیلے ہوئے ہیں اور بعض ملکوں میں، وہ اتنی تنگ دستی اور اتنی مصیبت اور اتنی پریشانیوں میں گرے ہوئے ہیں اور ان پہ اتنے ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اور ہم ٹستے مس نہیں ہوتے، اور صرف ہم کیا کہتے ہیں، جی ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں، حوصلہ رکھو کشمیریوں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، حوصلہ رکھو فلسطینیوں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ کیسی مسلمانی ہے؟ مسلمان کو جہاد کا حکم ہے، ایسے حالات میں اپنی گردنیں کٹوا دینے کا حکم ہے اللہ کی راہ میں، اور ہمارے حکمران یہ سب سے بڑے چور ہیں، سب سے بڑے منافق ہیں، اور سب سے بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے باغی ہیں، اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو جان بوجھ کر یہ نہیں ان پر عمل کرتے ہیں۔ ان کے یہ مال و دولت سمیٹتے ہیں، یہ لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، کسی کورٹ میں، پاکستان کی کسی عدالت میں انصاف نہیں ہے، پاکستان کے کسی محکمے میں انصاف نہیں ہے، کوئی محکمہ صاف اور شفاف نہیں ہے، ہر بندہ چور ہے، ہر بندہ گلٹی ہے، ہر بندہ ملوث ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ مجھے تو بہت دکھ اور شرم آتی ہے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتے ہوئے اور اپنے نبی کا امتی کہتے ہوئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی